کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ اللہ بھی یہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی آنے والی دنیا کی زندگی جو تمہارے سامنے ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور حقیقی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا، جس کی تیاری کے لیے بھیجا، اس کو تم چھوڑتے ہو۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور صحیح راہ دکھلانے کے لیے اور گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی کام بناتے ہیں ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اللہ کی معرفت یہ نور ہے، اللہ کا دین اور احکام یہ نور ہے، نماز یہ نور ہے۔ یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، تو ان کے یہ شیطان اور طاغوتی طاقتیں یہ ان کے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو نور سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور آخرت کی تیاری کرانے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نسل چلائی اور اپنی قوم کو اللہ کے دین والا راستہ بتایا۔ اس طرح اور انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ کتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے نبیوں کا قصہ ہم نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور کتنے انبیاء ہیں جن کا قصہ بیان نہیں کیا گیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور جو سفر ہے انسان کا آخرت کی طرف، اس میں پیش آنے والے خطرات سے متنبہ کرنے والا نہ ہو۔ اسلام میں اللہ کے احکام کو ماننے پر بشارت دینا، سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں دے دیں گے، اللہ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو۔ جنتی لوگ مانگیں گے، اللہ دے دیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے، پھر وہ مانگیں گے، حتیٰ کہ اپنے علماء سے پوچھیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے مانگو کہ اے اللہ آپ نے دنیا میں دین اسلام کی ہدایت دی، اور اللہ آپ نے ہمیں جہاں دین کی نعمت دی اور آخرت میں چہروں کو ہمارے روشن کیا، نورانی کیا، جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تمہیں اپنی رضا جو ہے تمہارے لیے واجب کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ جنت والوں کو عطا فرمائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال والوں کے لیے جنت کے باغات کا تذکرہ کیا اور ان باغات کے نیچے بہتی ہوئی نہروں کا تذکرہ کیا، سونے اور چاندی کے محلات کا تذکرہ کیا، اور وہاں فرمایا کہ اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت پر ڈالا، ایمان سکھلایا، قرآن سکھلایا اور دین کی محنت کے پر ڈالا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رضا سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو دو زندگی ہیں انسان کی، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ مختصر ہے، اور اس کی مثال جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، یہاں کی گرمی، یہاں کی سردی،
یہاں کے حالات اور یہاں کی نعمتیں یہ بطور نمونے کے ہیں، پرتو ہیں۔ اصل مسائل انسان کے وہ ہیں جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں، اور انہی مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی دی ہے۔ ایک یہ دنیاوی زندگی ہے جو بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ اللہ کا جو فضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کو سب سے آخر میں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس نبی پر کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پہلی امتوں کے حالات کو تو قرآن میں تذکرہ کیا کہ جو نافرمان تھے ان پر جو سزائیں آئیں وہ عبرت کا نشان بنے، اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی وہ دین پر چلنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن یہ امت آخری امت ہے، اب اس کی کمیوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری امت ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری امت ہو۔ آدم علیہ السلام سے جو ہے نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ کا نظام تھا یہ کہ انسانوں کو دنیا میں بسانا اور دنیا کے نظام کو چلانا۔ دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا گیا اور اصل آخرت کو جو ہے مقصد بنایا گیا، اصل ٹھکانہ آخرت کا، اور اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا، اور تیاری کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں، دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ دل کے یقین کے ٹھیک ہونے سے جو بنیادی اور پہلی بات ہے، سب سے اول اور سب سے ضروری ہے، اور اعمال کے ٹھیک ہونے سے اللہ دنیا بھی ٹھیک کریں گے اور آخرت بھی ٹھیک کریں گے۔ پہلے انسان کی آخرت بنتی ہے اور اس کا پرتو دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اصل چیز ہے۔ جیسے روح انسان کے جسم میں اصل ہے، پورا جسم بنا ہوا ہے لیکن روح نہیں ہے تو یہ جسم اب جو ہے بیکار ہے۔ روح نکل جانے کے بعد یہ جسم نہ اعضاء مجتمع رہیں گے اور نہ جسم جڑا ہوا رہے گا اور نہ جسم خوبصورت رہے گا، بلکہ روح کے نکل جانے سے یہ جسم تعفن کا مجموعہ بن جائے گا اور فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ سارے اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے، آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور پیپ اور جو ہے کیڑے جسم میں پڑ جائیں گے اور یہ مٹی بن جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کا دین اس کائنات کی روح ہے۔ اللہ کا دین پورا موجود ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔ اللہ نے صاف قرآن پاک میں جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ اور آسانی والی عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان اعمال کا اجر اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیاوی جو مال و اسباب ہے جس سے انسان سمجھتا ہے کہ بھئی محنت کروں گا تو مال آئے گا اور مال آئے گا تو اس سے چیزیں حاصل کروں گا، چیزیں حاصل ہوں گی تو اس سے میرے کام بنیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہاں ہماری ان آنکھوں سے یہ اسباب اور ان سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات حقیقی کرنے والی ہے وہ غیب میں۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب اپنی قوموں کی طرف اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں اور انسانوں کے لیے ایک دستور زندگی لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعوت سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ اور بنیادی بات کیا ہے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اور جو اللہ کو پہچان لے کہ اصل ذات ہے یہ اللہ کی ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہی کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ جو دے رہے ہیں وہ اللہ دے رہے ہیں، ساری مخلوقات کا وجود اور مخلوقات کا باقی رہنا اور اس میں نفع و نقصان وہ اللہ کے امر سے ہے۔ اس لیے جو اللہ کو پہچان لے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔
اور جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو یہی انسان کامیاب ہے اور وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اسی پر اللہ کے وعدے۔ ایمان کی حالت میں جو تم میں سے نیک اعمال کرے گا البتہ ضرور بضرور ہم اس کو پاکیزہ عافیت والی آسانی والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی۔ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی ٹھیک ہے آخرت کے لیے تو اعمال ہیں لیکن دنیا کے لیے تو یہ اسباب ہیں، یہ غلط ذہن۔ دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی ایمان اور اعمال سے۔ پہلے اللہ آخرت بنائیں گے اور جس کی آخرت صحیح ہو گئی تو اس کا پرتو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت والی اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی یہ بستیوں والے جو دنیا میں بسے، قومیں آئیں، حکومتیں آئیں، وزارتیں آئیں، سارے شعبے چلے، لیکن انسان دو قسم کے ہیں، یا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ کامیاب کون ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جاتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تقوی کی وجہ سے اللہ دو لائنیں کھولتے ہیں کہ جو تقوی کیا ہے، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی عظمت دل میں آ کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی مخلوقات مل کر اس کے لیے راستہ بند کر دیں تو ہم ان کے لیے جو ہے نکلنے کی راہ نکالیں گے، اور یہ رزق کا جو معاملہ ہے اور ہم اس کو رزق دیں گے، اور اپنی قدرت سے ایسے کام بنائیں گے جہاں عقل والوں کی عقلیں پہنچ نہیں سکتی جیسے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی کہ قرآن پڑھو، اس میں پچھلی قوموں کے حالات دیکھو کہ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو جنہوں نے انسانوں پر ظلم کیا اور کمزوروں کو دبایا اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو برباد کیا۔ یہ باطل والوں کی شیوا ہے کہ دوسروں کی زندگی قربان کرنا اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تو کریم ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کو تو نہ رزق کی ضرورت ہے نہ اللہ کو رزق کما کر اللہ کے جو ہے کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی میں بھی جو تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تم نے جو اپنے جذبات کی قربانی دی یہ جذبات ہیں اصل جو اللہ تعالیٰ جس کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کے خفا ہو جانے سے تم ڈرتے ہو کہ اللہ خفا نہ ہو جائے، تو یہ تقوی ہے اصل۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے اور باطل کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے اور ایمان والے جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے ہی دنیا میں زندہ رہیں گے، جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت سے بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو توڑا اور اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو وارث بنایا۔ لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب چیزیں اس کو مل جاتی ہے تو چیزوں میں لگنے کے بعد وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہی جو ہے حالات کی پریشانی کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں اور انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت سے انسانوں کے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو بنیاد دل کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ نے بنائی ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ امتحان اور آزمائش اختیاری کاموں میں ہوتی ہے جس میں
اختیار نہ ہو اس میں نہیں ہوتی۔ اور مال کی تقسیم یہ بھی اللہ نے نظام چلانے کے لیے، سارے بادشاہ بن جائیں ایسا ہو نہیں سکتا، سارے زمیندار بن جائیں ایسا ہو نہیں سکتا، بہت سارے شعبے رکھے ہیں، کوئی بادشاہ ہوگا تو کوئی رعایا ہوگا، کوئی زمیندار ہوگا تو کوئی اس کا مزدور ہوگا، کوئی کارخانے والا ہوگا تو کوئی اس میں کام کرنے والا ہوگا۔ یہ نظام ہے، اس پر کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ یہ تو نظام چلانے کے لیے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اسباب زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، لیکن جو کامیابی کے اسباب ہیں وہ اس کے ذرائع اللہ نے سب کو برابر دیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ بنیادی چیز کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اعضاء سب کو برابر دی، بولنے کے لیے ہر ایک کو زبان دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، سوچ اور تدبیر کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، لین دین کے لیے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور پاؤں دیے۔ ایمان لا کر اب ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے، سارے کے سارے انسان اعلیٰ تقوی والے زندگی گزار سکتے ہیں، اور تقوی کی زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے، اللہ کو پہچان لیتے، اللہ پر یقین کر لیتے، کہ جس نے اللہ کو پہچانا تو وہ تو اللہ ہی پر یقین کرے گا، کیونکہ ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ، ساری کائنات میں تصرف کرنے والے بھی اللہ، ساری کائنات میں جو نفع نقصان رکھا ہے یہ اس کو دینے والے بھی اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ جو چیزیں بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ تو دنیا کے برتن کے بقدر، یہاں کتنی روشنی ہو، کتنی حرارت ہو، کتنی گرمی سردی ہو، کتنے غلے اگے، یہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم مناسب مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں۔ ہواؤں کا پریشر زیادہ ہو جائے تو یہ ساری مخلوقات اڑ جائے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو اس میں ساری کائنات ڈوب جائے، سورج کی گرمی زیادہ ہو جائے تو جلا کر بھسم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس لامحدود ہیں، اور ضرورت کے بقدر ہم دنیا میں اتارتے ہیں۔ کہتے ہیں قوم عاد اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ قوم عاد ایسی قوم ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بڑے بڑے قدوں کے اعتبار سے اور جو ہے اعضاء کے بڑے ہونے کے اعتبار سے، طاقتور ہونے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جیسا کوئی اور کو جو ہے ان جیسا کوئی قبیلہ، ان جیسی کوئی قوم نہیں بنائی تھی، یہ سب سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کی اسی نعمت سے یہ دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول گئے، اور انہوں نے مکے لہرائے اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ ہے انسان کی بھول کہ اس کو دنیا میں نظر آتی ہے، یہ دنیا کی حاجت ہے۔ ایک رائی کا دانہ پہاڑ جیسے جہاں چیز کو چھپا لیتا ہے، حالانکہ پہاڑ کتنی بڑی حقیقت ہے، رائی کا دانہ اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مسائل نے تمہیں آخرت کے مسائل سے غافل کر دیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم یہ جو سامنے تمہاری زندگی ہے اس کو پسند کرتے ہو اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ تمہاری نادانی ہے، اور آخرت جو اصل ہے اور جس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اس کو تم بھول جاتے ہو۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، اللہ کے احکام اور دستوری زندگی لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے وہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والا اللہ کو پہچان لیتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا کہ ایمان اور اعمال والوں کو جیسے پہلے بھی ہم نے دنیا میں خلافت دی، آئندہ قیامت تک بھی ایمان اور اعمال والوں کو ہم دنیا کی خلافت
یہ جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کی خلافت بھی دیں گے اور ان کو طاقت اور قوت بھی دیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ وہ نبی جن کی دعوت کا عرصہ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ دعوت چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو پوری عمر کے لیے۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے 1200 سال ان کی عمر تھی، 1200 سال، 40 یا 50 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ اس وقت سے انہوں نے دعوت شروع کی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ کی معرفت کی طرف 950 سال بلاتے رہے، 950 سال۔ محنت کرنا یہ نبیوں کے ذمہ ہے اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے کتنی خدمت کی آپ کی، کتنے ان کے احسانات ہیں، کتنے ان کے احسانات ہیں کہ حضور ابو طالب کی وجہ سے کافر لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جو وہ ان کے بغیر پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات صمد ہے۔ حضور ان کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انتقال کے وقت پوری قوم جمع ہو گئی اور ابو جہل اور دوسرے کفار بھی وہاں موجود تھے۔ ایک جگہ تھی ایک آدمی کے بیٹھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول وہاں تشریف لائے اپنے چچا کے پاس، ان سے بات کری، آخری وقت ہے، تو ابو جہل نے جو ہے بڑھ کر اس جگہ کو روک دیا کہ اللہ کے رسول وہاں نہ بیٹھ سکیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے چچا جان، ایک دفعہ یہ کلمہ کہہ دو، اللہ کے ہاں میں آپ کی سفارش کر دوں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ ہدایت، یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے وہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ساری مخلوق کو وجود بھی اللہ نے دیا، ساری مخلوق کو باقی بھی اللہ رکھے ہوئے ہیں، ساری مخلوق کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ فنا بھی کریں گے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی، تو یہ چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام اللہ رب ہیں، جیسے جسمانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین سے غلوں کو نکالتے ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذائیں زمین سے، لیکن یہ رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق یہ آسمانوں سے آتا ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ پالیں گے یہ آسمانوں سے آتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم نے دیکھا جو تم سوکھے بیج ڈال دیتے ہو اس زمین میں، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اللہ کی ذات اگانے والی ہے؟ کیونکہ اگانے والی ذات کس کی ہے؟ آج دنیا کی ترقی میں تم نے فریج اور ایسے مشینیں بنائی ہیں کہ تم ان میں کچھ چیزیں رکھ دیتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو کہ یہ گوشت رکھو کافی عرصے تک، بقرعید پہ گوشت رکھ دو کافی عرصے تک کام آئے گا، سبزیاں رکھ دو کافی عرصے تک کام آئیں گی، بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے اس کو فریج میں رکھ دو کافی عرصے تک کام آئے گا۔ یہ بھی تھوڑا سا رکھتے ہو اور تھوڑے سے وقت کے لیے رکھتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں میری شان دیکھو، میں نے اس زمین کو مٹی سے بنایا۔ اب مٹی ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، مٹیالہ رنگ، اس کو سونگھو تو اس میں کوئی بو نہیں ہے، اس کو منہ میں لاؤ تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن جتنے پھول اللہ نے پیدا کیے آج تک قیامت تک پیدا کریں گے اس کی خوشبو اللہ نے اس زمین میں رکھی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ضرورت کے مطابق اللہ پھولوں کو نکالتے ہیں اور اس میں وہ خوشبو عطا کر دیتے ہیں۔ پھلوں میں جو ذائقے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، ضرورت کے مطابق اللہ پھلوں کو نکالتے ہیں اور اس میں ذائقہ بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ پانی، تم پانی جو پیتے ہو کیا تم آسمانوں سے اتارتے ہو یا اللہ کی ذات اتارنے والی ہے؟
ہاں یہ بقرعید گزری ہے، حج کا زمانہ، حاجی لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، اللہ وہاں بلاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ اپنے بندوں کو دکھائیں کہ ایمان کی بنیاد پر کیسے اللہ پالتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلا امتحان اللہ نے ان کا لیا ان کی جان کے بارے میں، کہ نقشہ ایسا ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور رگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا ہماری کوئی ضرورت ہے؟ کہا ضرورت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں، یہ میری ضرورت میرے اللہ کی طرف ہے۔ اور جو آخری بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور اللہ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن پاک میں وعدہ کر رہے ہیں کہ تم مجھے پہچان کر اور مجھ پر بھروسہ کرو گے کہ سب کچھ کارساز کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو میں تمہاری کفایت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے ایسے تم بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے آسانی سے رزق دیں گے جیسے ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھو، سارے درختوں پر کروڑوں چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، ان کے کون سے کارخانے ہیں، ان کے کون سے کھیت ہیں، ان کے کون سے دفاتر ہیں، ان کے کون سے عہدے ہیں، یہ خالی پوٹے جاتے ہیں اور پھر شام کو اللہ ان کے پوٹوں کو بھر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کا فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے آسانی کے ساتھ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی یقین کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس کی مثال ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اصل مسائل تمہارے آخرت میں پیش آنے والے۔ یہاں کی بھوک تو ایک نمونہ ہے، یہاں کی جہاں گرمی سردی تو ایک نمونہ ہے، یہاں کی تکلیف اور راحت و آرام تو ایک نمونہ ہے۔ اصل حالات آخرت میں پیش آنے والے اور اس کی تیاری کے لیے تو دنیا کے حالات، یہ رائی کا دانہ پہاڑ کی جیسی جو ہے مخلوق کو تم سے نہ چھپا دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں تحبون العاجلہ، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے تو تمہارے جسم کے اعضاء کو پورا بنانا اور اس میں روح ڈالنا، اس کے لیے آکسیجن کو مہیا کرنا، اس کے لیے بارشوں کے ذریعے پانی کا نظام اور اس کے لیے غذاؤں کا نظام، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اور تمہیں آخرت کی محنت کے لیے پیدا کیا گیا، اور آخرت کی محنت اور آخرت کو بنانے کے لیے سب کو، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، ایک عام آدمی سے لے کر پوری دنیا کے اہم آدمی تک اللہ نے اسباب برابر دیے، اور وہ کیا ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور اعضاء کے استعمال کو ٹھیک کر لو۔ آنکھ اللہ نے بنائی ہے تو دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، جس کی دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی۔ زبان اللہ نے عطا کی ہے تو بولنا وہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اسے اللہ سب سے بڑے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے کہ اللہ نے قرآن پاک اتارا اور پورے قرآن کے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر، کتنا اونچا اللہ نے نصیبہ دیا ہے، کیونکہ دنیا میں سب انسان برابر ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ سارے بادشاہ بن جائیں تو مزدوری کون کرے گا؟ سارے مزدور بن جائیں تو پھر نظام کون چلائے گا؟ کہتے بنی اسرائیل انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی
تو اللہ نے ان کے نظام کو تتر بتر کر دیا، بڑی افراتفری کی زندگی تھی، بہت عرصہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا یہ ایسا گزرا۔ تو وہ اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام تھے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، یہ جو ہر ایک جو ہے چودھری بنا ہوا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے چل رہا ہے، بہت سال بیت گئے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بربادی والی ہے۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، اور بادشاہ ہمیں جب منظم کر لے گا، ہمارا نظام مرتب ہو جائے گا، تو پھر یہ دشمن جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا اور ہمارے جو ہے جوانوں کا گردنیں اڑائیں اور کچھ کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تو ہم اللہ سے یعنی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے بادشاہ متعین ہو جائے اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت، اس کو ہم بادشاہ بنا کر تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ تو بادشاہت کے لیے متعین کرنا، رسالت کے لیے متعین کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا انتخاب ہے، ہم جس کو چاہیں چن لیں۔ انسانوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور فرشتوں میں سے کس کو چننا ہے وحی کے لیے یہ بھی۔ لیکن یہ انسان ایسا بگڑا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نبی کے پاس عرض کرنے سے اور نبی کی دعا سے طالوت علیہ السلام کو طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا تو وہ اعتراض کرنے لگے، اے شمویل، اے اللہ کے نبی، ہمارے 12 خاندان ہیں، ہر خاندان کا کام الگ ہے، کسی کا زراعت ہے، کسی کا بکریاں چرانا ہے، کسی کا بادشاہت کرنا ہے، تو یہ تو بکری چرانے والے قبیلوں میں سے۔ اللہ پر اعتراض کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ کس میں بادشاہ کو جسمانی طاقت اور جو ہے لڑائی کے امور میں حرب اور سمجھ کی ضرورت ہے، وہ ہم نے طالوت کو دی ہے، اس لیے ہم نے ان کو بادشاہ بنایا اور ان کے ساتھ ہو جاؤ اور لڑو۔ چونکہ انتقامی جذبہ تھا تو فوراً سارا کا سارا لشکر ساتھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ایمان والے ہو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی خوف آئے گا، کبھی جانیں جائیں گی، کبھی جو ہے وہ کھیتیاں جو ختم ہوں گی اور دشمن کے حملے ہوں گے، تو جو صبر کرنے والے ہیں، دین پر جمنے والے ہیں، تو ان کو بشارت دے دو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی وہ ان پر کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہے اور جو کچھ ہم پر حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے عنایتیں، رحمتیں اور ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو بھائی اس لیے یہ جو ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور یہ سامنے ہے، اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، اور دونوں کی دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، اس کا راستہ ایمان اور اعمال ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن کہ آخرت تو بنتی ہے ایمان اور اعمال سے اور دنیا کی زندگی بنتی ہے مال اور اسباب سے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ دونوں زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال سے بناتے ہیں۔ زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے کہ دیکھ لو قرآن پاک میں قصے پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اپنے زمانے کی تاریخ کو دیکھو، زمانے سے پتہ لگے گا کہ کون لوگ کامیاب ہوئے، کون لوگ ناکام ہوئے۔ سارے کے سارے انسان ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناکامی سے نکلنے کا پہلا قدم ایمان، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کی قیمت ساری کائنات سے بھاری ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے بھائی۔ یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے، تقوی والا کلمہ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
جیسے انسان کسی مجلس میں، بادشاہ کی مجلس میں یا کسی ولیمے میں یا بہت بڑے فنکشن میں جانے کے لیے سر کی ٹوپی اور پگڑی سے لے کر پاؤں کے جوتے تک سب چیزوں کو صاف ستھرا اور خاص طور پر جو ہے چہرے کو صاف ستھرا، تو اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو یہ انسان نورانی بنا لے۔ ایمان ایک نور اور ایک روشنی ہے، نماز نور ہے، اللہ کا ذکر نور ہے۔ کہتے ہیں ایک کی خوشامد کر لو اللہ کی تو ساری کائنات کی خوشامد سے تم نکل آؤ گے۔ دنیا مخلوقات کے تذکرہ کرنے سے تو یہ وقت ضائع ہوتا ہے اور اللہ کے ناراضگی والی چیز ہے۔ جتنی اپنی مجلسوں میں مخلوقات کے تذکرے کرو گے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی، اور ساری دنیا کے تذکروں کو چھوڑ کر جتنا اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے یاد کرنے سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اللہ کو یاد کرنے سے سب سے بڑی نعمت اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کو یاد رکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو الہ مان کر یاد رکھنا، اور الہ ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں، ہر جگہ پر اور ہر زمانے میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ سب سے بڑی چیز اطمینان وہ اس کو پہلے قدم پر عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے ہر حال میں یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کسی قوم اور امت کو ہم نے رسول اور نبی اور ڈرانے والے اور بشارت دینے والے کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے راہ دکھلانے والے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے حضرات انبیاء کرام آئے۔ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے اور دعوت کے ذریعے پہلے علم کی طلب پیدا کرتے، اللہ کی معرفت آ جانے کے بعد پھر اللہ کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے دین اور احکام پورا کرنے کی جو ہے دستور زندگی اللہ کا دین، تو اس میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز سب سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اس امت کو عطا کیا، کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں عطا فرمائی کہ امت یہ نماز عبادت میں لگی رہے گی، باقی ان کے جسم کے نشو و نما اور رزق کا انتظام کون کریں گے جی؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اور اللہ نے واقعات بیان کیے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کہف، کہف عربی میں کہتے ہیں غار، یعنی ایسی سورت کہ جس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے، شاہی محلات کو اور شاہی عہدوں کو اور محلات کی آسائشوں کو ایمان کے لیے انہوں نے قربان کیا اور ایک غار میں پناہ لینے کو ترجیح دے دی۔ 6 نوجوان تھے یا 5 نوجوان تھے اور وہ نکلے، کیونکہ ایمان ایک ایسی خوشبو ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ وہ اپنی طاقت اور دھونس سے لوگوں کو قابو کرنے والا تھا کہ لوگ میری طاعت سے نہ نکل جائیں، میرا رعب اور دبدبہ ان کے اندر آ جائے۔ حالانکہ یہ خود غلط بات ہے۔ بادشاہ کو بھی پیدا کس نے کیا، بادشاہ کا نظام کون چلا رہا ہے، اور یہ بادشاہت اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ نے بادشاہت دی تو بادشاہت تو اس لیے دی تھی کہ کسی فریادی کی فریاد اللہ کے دربار تک نہ پہنچے کہ اے اللہ مجھے حق نہ ملا۔ بادشاہ کے ذمہ ہے کہ یہ عدل کر کے ان کی فریاد کو پورا کرے۔ اسی لیے فرمایا
7 ایسے خوش قسمت انسان جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ سورج سوانحے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں غرق ہوں گے تو 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس میں سے ایک ملک عادل، وہ بادشاہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی ہو، اللہ کو اس نے پہچانا ہو اور رعایا کی جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا ہو، عدل قائم کیا ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ان 7 قسموں میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ 2 ایمان والے بھائی، ایمانی بھائی چارہ کہ ایمان کی وجہ سے اللہ پر ایمان کی وجہ سے آپس میں محبت کی، اور اللہ کی بنیاد پر ایمان کی وجہ سے جب اللہ کا حکم ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہے کہ بھئی جدا جدا ہو کر اللہ کے راستے میں چلے جاؤ تو وہ جدا ہو جائیں۔ ایسے 2 شخصوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ بھئی دین اسلام نمازوں کے لیے جمع ہو جاؤ، اور اسی طرح وعظ اور نصیحت کے لیے جمع ہو جاؤ، اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل جاؤ۔ یہ 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اور اذان یہ مؤذنین اللہ کے منادی ہیں، اور جب یہ اذان دعوت تامہ ہے، مؤذن جب اذان دینا شروع کرتا ہے تو شیطان جو انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے اور انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تو اذان دعوت والے کلمات ہیں، دعوت کی وہ طاقت ہے کہ اس کو سننے کی شیطان میں طاقت نہیں ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء ڈھیلے ہونے کی سے اس کی ریح خارج ہوتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ پہلے تو اللہ نے نبیوں کو، کہ نبیوں کی ذمہ داری تھی وہ دعوت دیتے تھے، اللہ نے اس امت کو دعوت کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام جب دعوت کو لے کر اٹھے تو تھوڑے سے عرصے میں کہاں تک اللہ نے اپنے دین کو پہنچایا۔ آج اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس دعوت کو لے کر مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا سے میں باطل کو ختم کر دوں گا۔ کیوں بھائی؟ تو اس دعوت کو انشاءاللہ زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے نا جی۔ تو اس میں دعوت میں سب سے پہلے ایمان، اور ایمان اللہ سے وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ، اللہ سے عہد کہ جی میں نے فلاں وزیر سے یہ گاڑی خریدی ہے، یہ گھر فلاں وزیر کا ہے، اور فلاں بہت بڑے تاجر سے کہ یہ مال سے میں نے یہ سامان خریدا ہے، اور یہ اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے عہد کرنا، یہ اللہ سے، اے اللہ تیرے علاوہ میری ذات کے اندر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی جان کی اور مال کی وہ قیمت لگاتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار مجھ سے کر لیا، میں نے اس لا الہ الا اللہ والے ایمان والے کی جان کو اور مال کو اپنی رضا اور جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کیا مطلب کہ اس کا جب اللہ نے خرید لیا، ہم نے اللہ کو بیچ دیا، تب اس جان اور مال میں تصرف کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لا کر اپنے جان اور مال میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس دعوت والے کام کے لیے چنا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اپنے جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگاؤ جیسے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تو ایمان کی دولت ہے، بنیادی چیز ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، یقینوں کو درست کرنا۔ اس کلمے کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کی درستگی ہے، اور پھر جذبات کی درستگی ہے، اور پھر طریقے کی جذبات کی درستگی۔ کیا مطلب کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے الہ ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جذبات کی بھی قربانی ہے اور جان اور مال کو بھی اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلمے کی دعوت ہے، اور سب سے پہلے داعی اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر جنت کی طرف سب سے پہلے بلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے ایمان والو دوڑ لگاؤ اور میدانوں میں آؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، کہ ساتوں زمین اور آسمان کو پھیلا دیا جائے تو جنت کی چوڑائی ساتوں زمین اور آسمان کے طرح ہے، اور اس کی لمبائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دعوت اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ داعی ہیں، اور اللہ نے سارے انبیاء کو دین کی دعوت دے کر بھیجا، اور نبیوں کی دعوت سے جو ہے ایمان اور اعمال والے لوگ بنے، اور اللہ نے باطل کو ختم فرمایا، اور ایمان والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا، اور انبیاء آتے رہے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کو دیا۔ تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں ایمان ہے، اور اپنی زندگی کو عبادت والا بنانا، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، وأقم الصلاة لذکری، میری یاد کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایسی صفائی کرنے والی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب اچھی طرح نماز پڑھے گا تو یہ نماز جو ہے اس کو ساری بے حیائی والے کاموں سے روک دے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قصہ ہے کہ ایک شخص جس کی کفر کی حالت میں بڑے خراب چوری، زنا اور باقی کام جو ہے اس کی زندگی میں تھے، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اب وہ سارے کام ایک دم نہیں چھوٹے، کچھ کام ان میں تھے۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی اسلام تو لے آیا ہے لیکن ابھی تک وہ پرانے کام چھوڑے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، کہ اس کی نماز ان سارے کاموں سے روک دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جہاں ہم اپنی تربیت کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یقین بنانا یہ بنیادی بات ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی محنت کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو بنا کر سنوار کر کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو درست کر کے پڑھو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو درست کر کے پڑھنے والا بنا دے۔ الذین یقیمون الصلاۃ قد افلح المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، جس طرح اس یقین کو بنانے کے لیے کلمے کی دعوت ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو دین والا بنانے کے لیے نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ صحابہ کرام قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اعضاء بھی پرسکون ہو کہ نماز میں داخل ہو جاؤ تو یہ خیال ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک نماز پڑھنے والا وہ جب دیکھے کہ بچہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور میں بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو بچے کی آنکھ کو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو درست کر لیتا ہے۔ تو کیا اچھی نماز ہوگی اس انسان کی جو جب سے نماز میں داخل ہو اور سلام پھیرنے تک اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو اچھا بنانے کی شکل کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر عمل کو خوبصورت بناؤ، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے اللہ کے رسول ہر عمل کو خوبصورت بنانا اس کی کیا صورت ہے کہ اللہ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اگر یہ تمہیں درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حارثہ، بالکل بچے اور نوجوان ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کس حال میں تم نے صبح کی؟ جیسے ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق الفاظ لائے جاتے ہیں، اور الفاظ کے معنی ماحول کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آج کسی سے پوچھا جائے بھائی کیا حال ہے، کوئی روزگار ملا ہوا ہے، گھر میں کھانے پینے کے اسباب اور گھر والوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، گھر اپنا ہے، سواری اپنی ہے، کھانا پینا یہ تنخواہ کوئی لگی ہوئی ہے، آج کل سوال کا یہ مطلب ہے، سوال کرنے والا بھی اسی بنیاد پر سوال کرتا ہے، اور جواب دینے والا کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نوکری مل گئی، تنخواہ اچھی ہے، گھر والوں کا گزارا چل جاتا ہے، کپڑے بھی مناسب پہنتے ہیں، یہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے۔ لیکن اصل جو ہماری ضروریات اور حاجتیں ہیں، ایمان کیسا ہے، دل کا یقین کیسا ہے، اور یہ زندگی 24 گھنٹے کی اللہ کے احکام سے منور، خوشبودار اور آباد ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جب دینی ماحول تھا تو یہی جو ہے یہی سوال اور جواب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے پکے ایمان کی حالت میں نے صبح کی۔ بہت بڑی بات تھی، سوال کرنے والے کائنات کے سب سے بڑے علم والے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سامنے جس سے سوال کیا جا رہا ہے حضور کے تربیت کردہ صحابہ، اور صحابہ میں سے ایک بچے اور نوجوان۔ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بتا رہا ہوں سچے اور پکے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ بہت اچھا جواب تھا اور بالکل صحیح جواب تھا، اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت عطا فرما دے۔ تو فرمایا اے حارثہ، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم نے جو کہا کہ سچے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، فما حقیقت قولک، اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا، اے اللہ کے رسول ازفت نفسی یعنی دنیا، یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور یہ دھوکے کا گھر یہ مجھ پر کھل گیا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، میرا دل دنیا سے بیدار ہو گیا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کو آسائشوں والا بنانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ تو آخرت کے لیے دی گئی ہے، اور آخرت کا سرمایہ عبادات اور جو ہے روزہ اور نماز۔ عزیفت نفس یعنی دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی، اسی لیے اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ایمان والو دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دینے والی ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیا کے اسباب سے تمہارے کام بنیں گے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہارا دشمن یہ شیطان یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حکومتوں کے لیے دفتر میں کرسی پر 24 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے رہو، کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی کارخانے میں کام کیوں نہیں کر رہے، تم سڑکوں پہ پتھر کیوں نہیں پھوڑ رہے، تم زمین پر ہل کیوں نہیں چلا رہے، تم کوئی کام کیوں نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہو بس دستخط کرتے جاتے ہو۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں ایک گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اور اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کی حکم سے اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، بھائی کرسی پہ بیٹھ کر اور ان کے حکم سے جو ہے جو کاغذات آ رہے ہیں ان پہ دستخط کرنا، اس سے تمہاری زندگی بن سکتی ہے، اور اللہ کے حکم پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس سے زندگی نہیں بنے گی۔ کتنے بڑے دھوکے میں ہے انسان کہ بھئی کچھ نہ کچھ کرو تو یہ چوکوں پہ چلے جائیں، اور ٹریفک پولیس والے جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو کہیں بھئی ان حرکتوں سے کیا ہوتا ہے، دفتروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، پتھر پھوڑو، پہاڑوں کو توڑو، سرنگیں بناؤ، راستے بناؤ، کارخانے چلاؤ، آپ کی بھٹی کے سامنے کھڑے ہو، لوہے کو پگھلاؤ، وہ تو مزدور لوگ ہیں، ان کو تو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے۔ کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں، ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت ہم ان دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری ذمہ داری لی ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ کی ذات نے تمہاری جو ذمہ داری لی ہے کہ تمہیں ہم نے اپنی عبادت اپنی ماننے کے لیے پیدا کیا، تم روزی کماؤ اپنے لیے اور اللہ کے سامنے پیش کرو، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی ضرورت ایمان کی، ایمان کے ایک ذرے کی اتنی قیمت ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے کر گیا اور اس کو گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ گناہ ایک سیاہی ہے، گناہ ایک بدبو ہے، اور گناہ ایک گمراہی ہے، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی پوری زندگی ایمان اور اعمال کے نور سے منور ہو، وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ خوش ہو کر فرمائیں گے طب تم کتنے پاکیزہ بن کر آئے ہو، تمہارے دل بھی روشن ہے، تمہارے جسم کا ہر عضو اللہ کے احکام کے ماننے کی وجہ سے، زبان اللہ کے ذکر کی وجہ سے نورانی ہے، تمہارے کان اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے نورانی ہے، تمہارے دماغ اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچنا، اللہ کے دین کے لیے تم نے دماغ سوزی کی، تمہارے دماغ روشن ہے۔ اس لیے اے اللہ میرے پٹھوں میں نور جہاں بھر دے، اے اللہ میرے گوشت میں نور بھر دے، اے اللہ میرے بالوں میں، میری کھال میں نور بھر دے۔ تو یہ نور جو لے کر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، دنیا میں یہ نور دل کے اندر آتا ہے اور اس نور سے حقیقی انسان دیکھتا ہے کون سے اعمال مجھے فائدہ دینے والے ہیں اور کون سے اعمال مجھے نقصان دینے والے ہیں۔ نورہم، تو دنیا میں بھی یہ نور ان کو اللہ کے گناہوں، اللہ کے نافرمانیوں سے بچاتا تھا اور اللہ کے احکام پر لاتا تھا، اور قیامت میں یہ نور ان کے سامنے ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ دائیں بائیں اس نور کی روشنی میں چلیں گے۔ قیامت کے اندھیرے میں انسان کو جو راستہ نظر آئے گا اپنے نور سے، ایمان والا، کہ یہ منافقین دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو قبروں میں بھی ان کے ساتھ، لیکن نفاق سے رہے تو یہ تو اندھے اور بغیر نور کے اٹھیں گے، اور ایمان والا نور کے ساتھ اٹھے گا، تو دونوں اکٹھے ہیں، تو اندھے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی روشنی ہے، وہ کہے گا انظرونا، او ایمان والے ذرا ٹھہر جاؤ، یہ مجھے اب تمہارے نور سے مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے، نقتبس من نورکم، نور تمہارے پاس ہے، فائدہ میں بھی حاصل کر لوں کہ تمہارے نور سے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ یہ نور دنیا میں آخرت کے میدان میں آ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نور تو پیچھے سے لایا جاتا ہے، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی سے لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہماری یہ زندگی ابھی دی ہوئی ہے، اللہ اپنے ایمان کے نور اور عبادات کے نور کو، دعوت کے نور کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح وہ دنیا میں ان کی عقلیں جو ہیں وہ کھوٹی تھیں اور وہ دین کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اللہ کی اتاری ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس وقت بھی وہ نہیں سمجھیں گے کہ اس پیچھے سے مراد تو دنیا ہے اور دنیا میں اب جانا ناممکن ہے، اب ہمیں یہ نور حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہی سمجھیں گے شاید پیچھے نور ہو، وہ پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ ان کے اور ایمان والوں کے درمیان حائل قائم کر دیں گے، ایمان والا نور کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ایمان والوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور ایمان والوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ہر ایمان والے کو 5 یا 6 نبیوں کی صفت دی جائے گی۔ آدم علیہ السلام والا بڑھتا ہوا اونچا قد دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام جیسا اللہ حسن عطا فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ عمر عطا فرمائیں گے، اور اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عطا فرمائیں گے۔ تو نبیوں کی صفت کو لے کر یہ انسان قیامت میں محشر والے کہیں گے نورتنا، تم نے تو ہمیں یہ نورانی کر دیا۔ تو بھائی اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ہمیں ملی ہے، یہ سامنے والی زندگی، اور ہم نے آخرت کی تیاری۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ تم نے بس دنیا کی زندگی کو محبوب جانا، اور دنیا کی زندگی نے آخرت کی اصل زندگی تم سے چھپا لی، رائی کے دانے سامنے آنے کی وجہ سے تم سے پہاڑ اوجھل ہو گیا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان اس کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخرت کی تیاری پر لگاتے ہیں، اور آخرت کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا،
اللہ تمہارے ایمان اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیاں جن کو اللہ نے چنا اور علم دے کر قوموں کی طرف بھیجا اور نبیوں کی محنت سے انسانیت بنی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنا کر طاغوتی طاقتوں کو ختم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے نمرودیت جیسے باطل کو توڑا، شعیب علیہ السلام کی دعوت سے تجارت کا جو بت تھا اس کو توڑا، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی اور تجارت میں ڈنڈے مارنا یا ان کا شیوا تھا کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نفع نقصان پہنچاؤ۔ اسٹوروں سے جب اپنے لیے چیز لے کر آؤ تو جھکتا تولو، لیکن جب اس میں یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کمزور ہیں، لوگ ہیں، ان کو دو تو جو ڈنڈے مار کر۔ تو اللہ نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب اسٹوروں سے اپنے لیے مال لے کر آتے ہیں تو بڑی ہوشیاری دکھاتے ہیں اور جھکتا تول کر لے کر آتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر اس میں ڈنڈے مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ویل جیسا جہنم کا عذاب، ایک ویل جہنم کا ایک کنواں ہے، اور یہاں ڈنڈے مارنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب خود لے کر اسٹوروں سے آتے ہیں تو جھکتا تول کر لے کر آتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر کم تولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود اس میں زیادہ پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس میں انسانوں کا خون کرنا ہے اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کا ان کا ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود میں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے مال سے زیادہ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کا اعلان جنگ ہے سود والوں سے۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بری زندگی اور سود کا کام کرنے والوں کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ ایک تو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ دینا تو ضروری ہے۔ علماء بتلائیں گے کہ جب مال اتنے درجے تک پہنچ جائے اور سال بھر اس پر گزر جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، تاکہ تمہیں غریبوں پر مال خرچ کرنے کے مواقع ملیں اور تمہارے صدقات سے تمہاری زندگیاں بلاؤں سے دور رہیں، بلاؤں سے تمہاری حفاظت فرما لیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ کے سارے احکام یہ اللہ کی رحمت کو ساتھ لینے کے لیے حضرات انبیاء کرام اسی کی دعوت لے کر آتے تھے، اور یہ دین اپنے امتوں کو سکھلاتے تھے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل کہ جن کا ملک مصر تھا، یوسف علیہ السلام کی دعوت، اخلاق اور قول اور عمل کے ذریعے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو یہاں بازار میں بیچے گئے تھے اور غلام کی حیثیت سے محل میں آئے، اللہ نے پوری بادشاہت ان کو عطا فرما دی۔ تو یوسف علیہ السلام دین کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہت دی۔ لیکن جب بنی اسرائیل انسان کی جو فطرت ہے، اللہ جو نعمتیں زیادہ کر دیتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ شکر کو زیادہ کیا جائے، لیکن یہ انسان ان نعمتوں میں لگنے کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں غفلت کرتا ہے، اور یہی انسان کے نقصان کا باعث ہے۔ تو اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا، اور فرعون کے عذاب سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، اے موسیٰ اذهب الی فرعون، تم فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی فاراہ الآیۃ الکبریٰ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول رب العالمین، کہ رب العالمین کون ہے؟
کہ جس نے ساتوں زمین اور آسمان اور سارے عالموں کو اللہ نے پیدا کیا، وہی اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی نشانی دی ہے کہ ہاں کہ دیکھو یہ عصا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ایک بے جان اور خوش ڈنڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو اتنا بڑا سانپ بنا، اور وہ تیزی سے کہ جسم میں تو وہ بہت بڑا، اور سانپ کا بڑے جسم والا ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اس کی حرکت بہت زیادہ دھیمی ہوگی، لیکن وہ اڑنے والے سانپ کی طرح تیز رفتار، حیۃ تسعی، جسم میں بڑا اور اڑنے والا تیز رفتار، جو فرعون کی طرف گیا تو اس کی ساری طاقت جو ہے غرور وہ خاک میں مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نے اس کے غرور کو توڑ دیا، اور وہ جو تصرف کر رہا تھا اس کو روک کر وہ تنزل کی طرف گیا۔ اب اللہ نے کہا اب کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں اللہ مہلت دیں گے، 9 قسم کے عذاب بھیج کر فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور موقع دیا، لیکن جب دل جو ہے اس میں اللہ کی معرفت اور طلب نہ ہو پھر انسان کو کوئی فائدہ نہیں آتا۔ اللہ نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا، وہ کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں اور اس سے یہ ہے ساری زمین تمہاری آباد ہے، لہذا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا اور خشک سالی آ گئی اور قحط آ گیا، تو وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ہاتھ جوڑے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ خشک سالی ختم ہو اور مصر کے کھیت جہاں سرسبز شاداب ہو جائیں۔ لَنُخْرِجَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ نے بارش برسائی تو پھر گیا۔ 9 قسم کے امتحانات ان پر آئے، قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر اللہ کا آخری حکم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ اب ان بنی اسرائیل کو جن کی تم نے تربیت کی، ایمان اور نمازوں پر قائم کیا، اب ان کو ہمارے حکم سے لے کر چلو۔ اور موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے اور بحر قلزم پر جا کر اللہ نے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا۔ جب وہ پار ہو کر میدان تی میں پہنچے تو وہاں پر 40 اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جاؤ یہ عمالقہ قوم ہے جنہوں نے تمہارے شام علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے تم جا کر جہاد کرو اور جہاد کر کے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کے ملک میں بھیس بدل کر اور ان کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا تو وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری تربیت یہ ہے جب بڑوں کی طرف سے کوئی کام اور ذمہ داری ملے، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ باتیں جو معلوم ہوں اس کو لوگوں میں مت پھیلاؤ۔ آج جو بات معلوم ہو فوراً سب کو بتا دیتے ہیں، یہ بہت انتہائی گراوٹ کی اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ 12 آدمی تھے، سردار تھے، اللہ کے نبی نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 2 آدمی وہ انہوں نے ٹھیک معاملہ کیا، آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، اور باقی 10 نے اپنی قوم کو بد دل کر دیا۔ اور وہ کیا کہنے لگے، دیکھو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ بڑے بڑے جسموں والے ہیں، وہ تو عام انسانوں کو پکڑ کر اپنے تھیلوں میں ڈال لیتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں مروائے گا۔ ان 10 آدمیوں کے اس کہنے کی وجہ سے قوم نے صاف انکار کر دیا، اے موسیٰ اذهب وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ ہمارے آدمی، ہمارے سردار، ہمارے خیرخواہ، انہوں نے ہمیں بتلایا، حالانکہ انہوں نے ان کا نقصان کیا، ان کو تباہ کر دیا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ دونوں جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اسی پر اللہ کا عذاب ان پر آیا، 40 سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے، اور وہ ایسے نافرمان تھے جب اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتے تو اللہ کوہ طور کو ان کے سر پر کھڑا کر دیتے، تو وہ سجدے میں جاتے تو ایک آنکھ جو ہے زمین کی طرف اور دوسری آنکھ سے جو ہے وہ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ غزوہ بدر کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں تو ہم تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ ہم کہیں آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ دونوں جنگ کریں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا
انا معکما مقاتلون، اللہ کا حکم ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، آپ ساتھ ہوں گے، ہم شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ میدانوں میں اپنی جان کو پیش کریں گے۔ اسی پر اللہ کی مدد اتری اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ تو سیاسی اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے ضروری تھا کہ ابو سفیان کا لشکر جو شام سے ہتھیار لا رہا تھا کہ نہ انہوں نے مکے میں ایمان والوں کو چین لینے دیا، حالانکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر بد دعا کرتے تو یہ مکے والوں کو تباہ کرا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا برداشت کیا۔ جب انہوں نے دین پر چلنے نہ دیا تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا اور اللہ کے رسول کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ دیکھو اللہ کو اپنا دین اتنا پسند ہے کہ نبیوں سے بھی ان کا وطن دین کے لیے چھڑوایا۔ تو بھائی آج تبلیغ کی صورت میں اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اسی کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا استنفرتم فانفروا، جب تمہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں تو نکل جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے 5 دفعہ مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ تو 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 5 نمازیں رہ گئی، اور اللہ کا یہ فضل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور میں 50 نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ نماز ایسی خشوع و خضوع، جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ ہمیں ایسا دھیان عطا فرما دے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس لیے جسم میں فالتو کوئی حرکت نہ ہو، صرف وہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا۔ عجیب قصے ہیں صحابہ کرام کے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے ہوئے تھے اور دعوت دینے کے لیے جانا، تو کفار اب اچھا تم ہمارے خداؤں کی، ہمارے باطل معبودوں کی نفی کر رہے ہو، تم ہمارے باپ دادا کے طریقوں کی نفی کر رہے ہو، ایک اللہ کی طرف، حالانکہ اصل یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور یہ دین کتنے پاکیزہ احکام ہیں۔ تو وہ شیطان کے بہکانے پر کہ تم ہمارے بتوں کی نافرمانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور 2 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کر دیا۔ درہ پہاڑی راستہ، جو پچھلے پہاڑی علاقے سے جو راستہ آتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں، کہ دیکھو تم یہاں پر 2 آدمی پہرا دو، اور رات کا وقت تھا، تاکہ کوئی یہاں سے آ کر رات کے وقت میں صحابہ اور حضور سوئے ہوئے ہیں تو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو 2 صحابہ کو کھڑے کر دیا۔ اب دونوں صحابہ وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو ایک نے کہا بھائی ایک بھی پہرے کے لیے ایک کافی ہے، 2 اس لیے ہیں کہ باری باری، جیسے ماشاءاللہ یہاں نظام ہے کہ اب فلاں کی خدمت کی باری ہے، اب فلاں کی خدمت کی، تو ایک سے کہا تم سو جاؤ، اور دوسرے نے کہا میں یہاں پر خدمت سر انجام دوں گا۔ اب وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ وقت سب سے بہترین عمل نماز ہے، تو ان صحابی نے اس درے پر نماز شروع کر دی، اور نماز میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ حرکت نہیں ہوتی، کہ صحابہ کرام جب مجلس علم میں بیٹھتے تھے یا نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ساکن کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے جسم پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، پرندہ بے جان چیز پر آتا ہے، تو ایسے وہ ساکت ہوتے تھے کہ پرندے ان کے جسم پر آ کے بیٹھ جاتے، اور جب انسان کے جسم پر پرندہ بیٹھ جائے اور وہ یہ چاہے کہ یہ پرندہ میرے ساتھ رہے، بہت بڑی بات ہے خوشی کی، تو انسان اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتا۔ تو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ نمازوں میں اتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر ہم نے ہلا دائیں بائیں ہوئے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ تو یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو دشمن دوسری طرف تھا، انہوں نے دیکھا یہ درہ ہی راستہ ہے مسلمانوں تک پہنچنے کا، اور یہ ایک آدمی پہرا دے رہا ہے، تو اس نے نیچے سے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور چلی پر چڑھایا اور تیر کو پھینکا، اور وہ تیر صحابی کے جسم کے اندر آ کر لگ گیا۔ تیر تو وہ جو گھس جاتا ہے جسم کے اندر، اور یہ نماز میں ہے، تو تیر لگا ہے
آج ہمیں مکھی اور مچھر وہ نماز میں سکون سے جہاں ہمیں رہنے نہیں دیتا، یہ تیر لگا ہے، انہوں نے تیر کو جو نکالا اور رکھ دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اب تیر لگنے کے لیے شور ہونا چاہیے تھا، ایک چیخ نکلنی چاہیے تھی، اپنے ساتھی کو اٹھانا چاہیے تھا، لوگوں کو بلانا چاہیے تھا۔ قربان جائیں صحابہ کی نماز پر کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے۔ تیر کا لگنا، جسم میں داخل ہونا، جسم کو چیرنا، یہ اللہ کے سامنے حاضری کی جو لذت ہے اس سے غافل نہیں کرتا تھا۔ کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے گھٹنے میں کوئی لڑائی میں تیر لگ گیا، ان کو لے کر آئے۔ اب وہ ایسا تھا کہ تیر کو ہلائیں تو نکالنے پر تو کھال کو کاٹ رہا ہے، پٹھوں کو کاٹ رہا ہے، اور اس کا درد جو ناقابل برداشت ہے۔ اب اس کو ہاتھ لگائیں تو پھر جو ہے درد ہوتا تھا۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا 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 جائے کہ یہ نماز کا وقت آنے والا ہے کہ نماز کا انتظار کرو، اور جب یہ نماز میں داخل ہو جائیں اور ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے تو پھر ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی۔ نماز شروع کرنے کے جو ختم کی تو دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھا کیا تم تیر نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اس انتظار میں تھے کہ میں نماز پوری کروں تو تیر نکالو؟ انہوں نے کہا اے علی، تم نماز میں شامل ہوئے، ہم نے وہ تیر نکال لیا، کہ اللہ کی قسم مجھے احساس بھی نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ ایسا دل لگا ہوا تھا کہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میرے جسم سے تیر نکلا۔ حالانکہ تیر نکلتے ہوئے گوشت کو کاٹتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نماز سے باہر حضرت علی برداشت نہیں کر سک رہے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیر مارنے والے ایک تیر مارا، انہوں نے تیر نکالا اور رکھ دیا، پھر دوسرا تیر مارا، وہ تیر ان کے جسم میں پیوست ہوا، لیکن مجال ہے نماز سے آگے پیچھے ہو، وہ تیر نکالا اور وہ رکھ دیا، پھر تیسرا تیر مارا اور وہ ان کے جسم میں پیوست ہوا، 3 زخم تیر کے لگ گئے، وہ بھی نکالا اور رکھ دیا، اور خون بہنا شروع ہوا۔ اس وقت تک یہ مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، علماء اس کے بارے میں تحقیق بتلاتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب انہیں تیسرا تیر نکلا تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ خون نکل کر میں گر جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، اور میرا ساتھی پہلے سے سویا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا پیرے پر کھڑا کرنے کا، فوت ہو جائے گا۔ اس لیے سورت کو مختصر کیا اور نماز سے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اب ایک کی جگہ 2 نظر آئے، کافر تو بھاگ گیا، اس کو نہیں پتہ لگا کہ یہ تینوں تیر اس مسلمان کے جسم کے اندر پیوست ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھا کہ یہاں تو 2 آدمی، یہ ایک سے 2 ہو گئے اور 2 سے کئی زیادہ، کہیں یہ نیچے اتر مجھے پکڑ نہ لیں، وہ تو بھاگ گئے۔ لیکن قربان جائیں اس صحابی کی نماز پر کہ 3 تیر لگے اور دیکھر پیوست ہوئے اور جسم کو زخمی کیا، نکال کر رکھتے رہے اور کہنے لگے دیکھو میں نے جو تمہیں جگایا ہے اپنی تکلیف کی اور تیر لگنے کی وجہ سے نہیں، مجھے یہ احساس ہوا کہ خون نکلتے نکلتے میں مر جاؤں گا اور تم بھی سوئے ہوئے ہو، اللہ کے رسول نے جو ذمہ داری دی تھی پہرے کی وہ فوت ہو جائے گی، اس لیے میں نے تمہیں جگایا، ورنہ میں نے ایسی صورت شروع کی تھی نماز میں کہ اس صورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز سے سلام پھیرنے کو دل نہ چاہا۔ اس لیے بھائی ہماری جو محنت ہے سب سے پہلے یہ ایمان اور یقین کو بنانے والی محنت ہے، اور دوسرے جو ہے 100% مسلمانوں کو نمازی بنانا، اور یعنی نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی محنت۔ الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح وہ کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت کے سارے خوبیوں اور بھلائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کامیاب وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ کہ جن کے دل بھی نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جن کے اعضاء بھی پرسکون ہوں۔ اس لیے بھائی تہجد میں اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اور اس میں اس بات کا بھی استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت اور وجدان نہیں آ سکتا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب یہ میری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حارثہ سے پوچھا
کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسی حالت میں صبح کی؟ اے اللہ کے رسول سچے اور پکے ایمان کے ساتھ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ نے دنیا کی حقیقت بتائی تو ہمارا دل دنیا سے بیدار ہو گیا۔ الفت نفسی عن الدنیا، دنیا کی اچھی سواریاں، دنیا کے اچھے گھر، دنیا کا اچھا لباس، دنیا کے اچھے کھانے، دنیا میں اچھی شادی، یہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن اس میں ضرورت کے بقدر لگنا ہے، لیکن صلاحیتوں کو اس کو اچھا بنانے کے لیے لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صلاحیتیں تو آخرت کے اچھا بنانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ ایاک والتنعم، اے میرے پیارے صحابی معاذ، جس کو اللہ کے رسول یقین دلا رہے ہیں، اے معاذ یقین کرو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ایمان کا کمال یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو، کیا حال ہوگا اس کے ایمان کا جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو اپنے سامنے رکھا جائے، لیکن اے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، اور دیکھو اس طرح ان کو دعوت دینی ہے، ان کو کلمہ سکھانا ہے، ان کو نمازوں پر قائم کرنا ہے، اس طرح زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لینی ہے، اور دیکھو درمیانے درجے کی زکوٰۃ لینا، غنیوں سے لے کر فقراء تک، کہ اللہ نے زکوٰۃ کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہ حکومت نے بہت اچھا قانون بنایا ہے، حکومتوں کے قانون پر چلو تو ہر ایک کو امن مل جائے اور ہر ایک کی ضروریات اس کے گھر میں پہنچنے لگے۔ یہ تو سارے انسان ہیں اور ناقص ہیں۔ کیا کمال اور خوبی ہے اس دین کی جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا۔ کتنے مالدار ہوں، کتنے غریب ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مالدار زکوٰۃ کا صرف فرض زکوٰۃ کو ادا کریں تو روئے زمین پر کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ تو بہرحال وہ صحابی کہہ رہے اے اللہ کے رسول دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے، الفت نفسی عن الدنیا، اور اس لیے میں دن میں روزے رکھتا ہوں، کیونکہ روزہ یہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے، سرمایہ ہے۔ وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، اور راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ مارا اور کہا انت رجل انت امرؤ نور اللہ قلبک بالایمان، تم وہ عظیم ہستی ہو جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کیا ہے۔ عرفتہ، تم نے معرفت کو پا لیا ہے، فلزم، اس پر جمے رہو۔ تو بھائی اس لیے یہ دنیا کی جو زندگی، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، اللہ تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، جو جلدی سامنے آنے والی دنیا اس کو بنانے میں تم لگے ہوئے ہو اور آخرت کی زندگی کو تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی تیاری تمہارے ذمے ہے اور دنیا میں رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اس لیے اللہ پوچھتے ہیں سورج تم نکالتے ہو کہ سورج نہ نکلے تو سارا نظام دربار ہو جائے، آسمانوں سے بارش تم برساتے ہو، زمینوں سے غلے تم نکالتے ہو، ہوائیں تم چلاتے ہو، یہ تو باہر کے نظام ہے۔ کیا اپنے دل کی دھڑکنوں کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کیا اپنے گردوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہو؟ اپنے پھیپھڑوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہو؟ اپنے رگوں میں، دماغ کی رگوں میں خون کو جاری کر سکتے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، یہ سب رزق میں شامل ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو ذمہ داری ملی کہ فرعون جیسے بگڑے ہوئے ظالم بادشاہ، اتنا بگڑا ہوا کہ خدائی کا دعویٰ، اور کتنے سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ایسے بگڑے ہوئے انسان کو بلانا ہے اللہ کی طرف، اذهب الی فرعون، جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ تمہاری بات کو سن لے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ملی، اور پھر اس کی پوری قوم قبطی جو بنی اسرائیل پر کب سے ظلم کر رہی ہے، اور بنی اسرائیل پر جو ظلم ہوا، مصر تو یہ بنی اسرائیل کا تھا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کی
قولی اور عملی دعوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو مل کے مصر دیا، لیکن جب وہ ان چیزوں میں لگے اور اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے حالات کو بدل دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کو کم نہیں ہونے دیتے، اللہ تو نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے ایمان اور اعمال کو بگاڑتا ہے تو یہ بگاڑ ذریعہ بنتا ہے نعمتوں کے ختم ہو جانے کا اور دنیا میں بگاڑ کے آنے کا۔ اے انسان، تم اتنے عظیم ہو کہ تمہارے دنیا میں آنے کے بعد یہ سمندروں میں طغیانیاں، ہواؤں میں غیر مرتب ہونا، طوفانوں کا چلنا، زمینوں کا ہل کر پھٹنا اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹلنا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے ہیں اس سے دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی، بلکہ پہلے آخرت بگڑتی ہے اور پھر اللہ دنیا کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بھئی دونوں عالموں کے سدھار کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے، اور دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے بال پیدا کیے، دیکھنا فطرت کے مطابق، بولنا فطرت کے مطابق، سننا فطرت کے مطابق، ہاتھوں سے لین دین کرنا فطرت کے مطابق۔ ریل گاڑی کو اس کی ریلوے لائن سے نیچے ایک بہت موٹر وے بن گیا اور بہت زبردست جو ہے گاڑیاں، کاریں، بسیں اس پر جو ہے 150-200 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہی ہیں۔ ریل کے انجن کو اور ڈبوں کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیں تو بتائیں وہ چلے گا؟ اور ان موٹروں کو ریلوے لائن پر لے جائیں وہ چلیں گے؟ جہاز کو رن وے سے ہٹا کر اس کو کھیتوں میں لے آئے وہ چلے گا؟ یہ فطرت کے خلاف ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو دین اسلام یہ ہماری فطرت میں سے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسم کی ایک فطرت ہے، اسی کے مطابق دین کو اتارا۔ جب انسان کا دیکھنا جب فطرت کے مطابق ہوگا تو قیامت میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، قیامت میں ان آنکھوں سے نبیوں کا دیدار ہوگا۔ کانوں کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کا کلام، داؤد علیہ السلام کا کلام اور نبیوں کا کلام سنیں گے۔ اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ جسم منور، پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا۔ اس لیے کہا جائے گا طب تم تو پاکیزہ بن کر آئے ہو، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ جو ہے وہ رب ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور علم اتارا اور احکام اتارے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے اور وہ اپنی قوم اور علاقے کے لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یتیم پیدا ہوئے، اسباب آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ دین کا کام اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ آپ پر پیش کیا گیا کہ تہامہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور پھر یہ نہیں کہ سونے کے بنے ہوئے آپ یہاں آ کر سونا لیں، جہاں آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے پیچھے ہوں۔ جتنا سونا آج کل کی انسانیت اور ان کے دماغ کے اعتبار سے تو حضور کو یہ قبول کر لینا چاہیے تھا اور دنیا کو دکھانا چاہیے تھا، اے روم اور فارس کے بادشاہوں، تمہارے قلعے تو پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات تم نے لگائے ہوئے ہیں، اور دیکھو میرے صحابہ کے گھر سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو یہ دیا گیا، لیکن یہ حقیقت کے یہ جو اصل مزاج نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ مجھے یہ پہاڑ سونے کے بن کر مل جائیں یہ نہیں چاہیے، اور مجھے نبوت بادشاہت والے مل جائے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میری امت قیامت تک آنے والے انسان، میں تو جو ان میں سے سب سے زیادہ جس کے پاس اسباب اور فقر و نہ ہو اور فقر و فاقے والی زندگی ہو، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میری قوم کا فقیر سے فقیر یہ نہ کہے کہ حضور کے پاس تو یہ اسباب تھے ہمارے پاس اسباب نہیں۔ اس کے لیے میں نمونہ ہوں۔ اے اللہ ایک دن مجھے کھانا مل جائے، کھانا کھا کر میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا ہوں صبر کروں، پھر ایسے ہی زندگی حضور نے گزاری۔
ایک وقت کا کھانا نہ، وہ تو صحابہ کرام کا معمول دن میں ایک ہی کھانا ملتا تھا، وہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ ناشتہ، شام کی چائے اور 3 کھانے، یہ 5، کہتے سب سے پہلی بدعت امت میں یہی شروع ہوئی کہ کھانے پینے والی امت۔ کیا تمہیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا مقصد جو ہے گھروں میں کھانے بنانا ہے؟ کہ سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا۔ صحابہ کرام ایک وقت میں کا کھانا کھاتے تھے، اور وہ بھی نہ ملتا تو ایک دن کی بھوک ان کے لیے کوئی بھوک نہیں تھی، 2 یا 3 دن کی بھوک سے ان میں کمزوری آتی تھی۔ پھر ایسی کمزوری آتی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، امام ہیں، اور صحابہ جیسی ہستی ہیں ان کے مقتدی ہیں۔ نہ ایسا امام دنیا کی یہاں نظاروں نے کبھی دیکھا، اور نہ ایسے مقتدی کبھی دیکھے، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ لیکن حال کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایک صحابی دوسرے پر سہارا لیتا ہے، دوسرا تیسرے پر، چوتھا یا 5واں سہارا برداشت نہیں کر سکتا، وہ دائیں طرف گرتا ہے تو پوری صف گر جاتی ہے، اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ نماز کے بعد اب صحابہ سے کہا گیا ہو بھائی پہلے اپنے کھانے کا انتظام کرو، اتنا تو کھایا کرو کہ نماز میں تم صحیح کھڑے رہو۔ لیکن حضور کو پتا تھا میرے صحابہ پر یہ مجاہد قربانی آخری قیامت تک آنے والی انسانیت تک ہدایت کیسے پہنچ جائے، اللہ نے اس ہدایت کے معاملے کو قربانیوں کے ساتھ جو ہے مشروط کیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھوک کی حالت کی وجہ سے، یعنی ایک دن کی بھوک تو کوئی بھوک نہیں تھی، بلکہ وہ جو 2 دن 3 دن کی بھوک کے ساتھ مجبور ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر نکلے بھوک کی حالت میں، حضرت عمر کو دیکھا وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہ حقیقی بھوک جس نے ہمیں مجبور کر دیا اس لیے نکلے۔ اب آگے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، آپ بھی گھر سے باہر، کیوں باہر نکلے ہیں؟ کہ بھوک کی بے چینی کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جس پر ایسی حالت آئی ہو کہ بھوک کی بے چینی سے بیٹھا نہیں جا رہا، کسی پل چین نہیں آ رہا؟ تو تینوں جمع ہو گئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تک گئے۔ کیا بہترین میزبان تھے وہ، اگر حضور ہجرت کر کے آئے ہیں تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکے ہیں، اور یہاں بھوک کی حالت میں گئے ہیں تو ابو ایوب انصاری کہ کیا ہی بہترین مہمان ہے، اور کتنی بڑی سعادت کہ روئے زمین کے سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کی امت سب سے بہترین، اور امت میں سے سب سے بہترین صحابہ، اور صحابہ میں سے سب سے بہترین ابو بکر اور عمر، نعمت الاضیاف، کتنے مبارک مہمان ہیں۔ ان کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا، چشمے کا پانی سامنے رکھا، اور کچھ کھجوریں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھجوریں کھائیں، اور کچھ ان کے لیے کھانا، اتنی بھوک کے بعد کھانا ملا، اور پھر حضور فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان نعمتوں کو کھا کر تم نے کیا حق ادا کیا؟ بتاؤ اگر میری ہوائیں نہ چلتی تمہیں آکسیجن نہ ملتا تم دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے؟ بتاؤ میرا سورج نکل کر یہ روشنی اور حرارت نہ پہنچاتا تم دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے؟ بتاؤ میں آسمانوں سے بارشیں نہ برساتا تم دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے؟ بتاؤ میں غلے زمین سے تمہارے لیے نہ اگاتا تم دنیا میں رہ سکتے تھے؟ بتاؤ میں تمہارے جسم کی صحت اور سلامتی کو تمہیں نہ دیتا تم دنیا میں پنپ سکتے تھے؟ کون سی چیز کا تم انکار کرو گے؟ اور یہ عبادت اللہ کے دربار میں حاضری کتنی بڑی چیز ہے۔ بیوتی فی الارض المساجد، مجھ سے ملاقات کرنی ہو میرے گھر میں آؤ، تمہارے وضو کرنے سے لے کر اعزاز و اکرام شروع ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ ان کی امتیں ہیں، اور میدان حشر بھرا ہوا ہے، ارب خرب انسان ہیں، آپ اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ میری امت ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو پہچانوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ بڑی زبردست مثال دی کہ یہ بتاؤ کہ میدان مشکی اور جو ہے چتکبرے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ پورا منہ اور چاروں ٹانگیں گھٹنے تک سفید ہوں، تو کیا یہ نشانی پہچاننے کے لیے کافی نہیں؟ کہا بالکل، یہ تو بالکل ہر ایک پہچانے۔ کتنی زبردست مثال دی۔
فرمایا اے میرے امتیوں، تم جو دنیا میں نماز کے لیے وضو کرتے ہو یا ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہو، تمہارا یہ چہرہ اور چاروں ہاتھوں پاؤں یہ چاروں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ کتنی زبردست نشانی۔ تو دین کے معنی بدلا ہے، وضو کرنے سے اللہ کا انعام، پھر مسجد کی طرف جانے سے جو قدم پڑتے ہیں اس پر نیکیوں کا ملنا، پھر نماز کے انتظار میں ایسے ہی ثواب جیسے نماز کا جو ہے نماز میں ہوتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد انسان جو ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو بھئی اللہ نے یہ دین ہمیں مرحمت فرمایا کہ اس دین سے ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اور اس دین کا زندگیوں میں آنا، اس کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جیسے ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، کیسے تاروں کی وائرنگ ہوئی، اور تاروں کو جو ہے صحیح رکھنے کے لیے کیسے لوہے کے جو ہے تار یہاں لگائے گئے، پھر کتنے پنکھے فٹ کیے گئے اور کتنی لائٹیں فٹ کی گئی، لیکن سب پر جو احسان ہے بجلی کا۔ ابھی تھوڑی بار بجلی چلی گئی تو پنکھے چلنے بند، بجلی چلی گئی تو روشنی ختم، وہ تو سورج نکلا ہوا اس لیے روشنی، ورنہ رات کو گھوپ اندھیرا۔ تو اسی طرح ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک روشنی ہے، ایمان سے انسان کی زندگی قیمتی بنتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ایمان کی حالت میں جو کام کیے ہیں یہ نیکیاں شمار ہوں گی، اسی پر اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی بنائیں گے۔ اور ایمان کا آنے کا سب سے قوی اور پہلا ذریعہ دعوت ہے، جو اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو دیا۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آئے، لیکن علم کے لیے طلب پیدا کرنے کے واسطے بغیر طلب والے کو اللہ نہیں دیتے۔ ایمان کی دعوت نبی لے کر چلے، اور ایمان کی دعوت وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر نبی کے سامنے ایک میدان، اس کی اپنی قوم، اپنی امت، اپنا زمانہ، اپنا علاقہ ہے۔ قربان جائیں اللہ کی مہربانی پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین عطا کی، قیامت تک آنے والے زمانے عطا کیے، اور ساری قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حبیب کا حق تو یہ تھا کہ ان کو پیدا کرتے ہی میں جنت میں اور اپنے عرش پر رکھتا، لیکن تم پر احسان کرنے کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالموں کی بقا کے لیے میں نے اپنے نبی کو جہاں روم اور فارس کے شاہی محلات اور وہاں کی ٹھنڈی جگہوں باغات میں نہیں بھیجا، بلکہ سب سے سخت زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ گرم علاقہ اور سر پر بٹھانے والے، احترام کرنے والے لوگوں میں نہیں بھیجا، بلکہ اجڑ قسم کے، ضدی قسم کے لوگوں میں بھیجا، کہ جب میرے نبی نے پہلی دفعہ دعوت دی تو سب نے رد کر دیا۔ آپ صفا پہاڑ پر چڑھے، آپ کی 40 سالہ زندگی یہ گواہ تھی کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ کی مثالیں دی جاتی تھیں، آپ سے فیصلے کروائے جاتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، اور آپ کے فیصلے پر یعنی ایسا فیصلہ جس سے خون ریزی سے حفاظت ہو۔ کہ طوفان جو ہے سیلاب آیا تھا، بیت اللہ گر گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، تو اب مال کم ہونے کی وجہ سے حتیم کو باہر نکال دیا گیا، اور مسئلہ آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون جہاں فٹ کرے۔ تو بیت اللہ کی محبت اور عظمت ان عربوں باوجود کافر ہوتے ہوئے اور بت پرستی کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنا یہ جو ہے بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ تو بات بات پر ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایسی جہالت تھی کہ ان لوگوں کی زندگی گھاٹوں پر گزرتی تھی، کہ جہاں بارشوں سے میدانوں میں پانی جمع ہو گیا، ہمارے علاقے بھاول نگر اور چولستان وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نقشے ہیں، عربوں کے ہاں بہت بارشوں کی وجہ سے بہت بڑا تالاب بنتا تھا، اور اس کے چاروں طرف لوگ آباد ہوتے تھے، اور وہ جہاں ان کی یہ زندگی اس طرح چلتی تھی۔ تو بات بات پر وہ جھگڑا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا اور بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو کہ اسلام سے پہلے تم کیسے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اللہ نے تمہیں بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ جیسے نبی عطا فرمائے،
اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین کی محنت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کہ سب سے بگڑے ہوئے انسان، سب سے مشکل علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کے 40 سال صدق و امانت والے سب گواہی دے رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم نے مجھے کیسے پایا؟ میرے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر آپ کی سچائی کی گواہی دی اور آپ کی امانت داری کی گواہی دی۔ یہ بہت بڑی گواہی کہ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، ایسا امانت دار مانتے ہو، اگر میں کہوں کہ میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں اور تم بیت اللہ کی طرف ہو، صفا پہاڑ کے پیچھے جو وادی ہے اس کا حال تمہیں معلوم نہیں، اور میں بتاؤں کہ تم پر ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، جب آپ نذیر ہیں، لشکر آ رہا ہے اور وہ ہمیں لوٹے گا، ہم پر حملہ کرے گا، ہم تیار نہ ہوں تو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ آپ کی اس بات کو ہم صدق کے دل سے ماننے والے ہیں کہ اس زبان سے جو بات بھی نکلی ہے وہ روز روشن کی طرح سچی ثابت ہوئی ہے۔ تو فرمائے پھر سن لو، انا لکم نذیر عریان، میں اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ڈرانا شفقت والا ہے کہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں، اس راستے میں کون کون سے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ یہ راستہ جہاں انسانوں کے اعتبار ڈاکوؤں کا ہے، چوروں کا ہے، امن والا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، خشک ہے، راستے میں کوئی چیزیں ملیں گی، سارے خطرات سے متنبع کرنا یہ ایک شفقت والا معاملہ ہے۔ تو انبیاء کرام اسی طرح کہ یہ دنیا کی زندگی کے جو مراحل میدان ہے، پھر موت کا جو مرحلہ ہے، میدان محشر کا جو معاملہ ہے، اس میں کون سے خطرات پیش آئیں گے اور اس کے لیے کون سا سرمایہ ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال کا۔ حضرات انبیاء کرام دین دے کر بھیجے جاتے ہیں اور اس طرح ڈرانے والے دے کر بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت اور اعزاز اس امت کو عطا فرمایا، اور اسی لیے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ انبیاء ہیں، اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، نبی ہوتے ہوئے ان کی ذمہ داری محدود ہے، لیکن قربان جائے اللہ کی رحمت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی وجہ سے اور آپ پر ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کو اجتماعی طور پر سارے انسانوں کی رہبری کے لیے چنا گیا، اور ان میں سے ایک ایک ایمان والے کو پوری امت کی ذمہ داری دی گئی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم پوری کی پوری امت بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور لوگوں کی نفع رسانی کیا؟ نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ نیکیاں وہ خوبصورت تحفے ہیں اللہ کے کہ تمہاری زندگیوں میں آنے سے تمہاری روح خوشبودار بنے گی، تمہاری روح چمکدار بنے گی، فرشتے لینے کے لیے آئیں گے تو خوش ہوں گے، فرشتے ایک دوسرے سے لپکیں گے آگے کہ اس مبارک روح کو اللہ کے دربار میں لے جاؤں۔ تو روح کا نورانی ہونا اس ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بات یہ چاہتا ہو کہ یہ اعزاز اس کو مل جائے اور قیامت میں وہ بہترین امت کے اعزاز کے ساتھ پیش ہو، تو اللہ نے جو شرط رکھی ہے دعوت والے کام کو وہ اپنا مقصد بنا کر زندہ رہے۔ فرمایا یہ دین بدأ الدین غریبا، جب میں نے اس دین کی محنت کو شروع کیا تو لوگوں کی رسم و رواج کے خلاف، لوگوں کی عقلوں کے خلاف، یہ عقل کے خلاف تو نہیں ہوتا، لیکن دین ہے اتنا اونچا جہاں عقلوں کی انتہا ہو وہاں سے اللہ کی قدرت اور علم کی اور نبیوں کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب چھوٹے بچے کو جو 5ویں جماعت کا طالب علم ہے اس سے جو ہے وہ سائنسی اور بڑے بڑے سوالات کرنا یہ کوئی جو ہے عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو دیا اور فرمایا تم بہترین امت ہو۔ پوری امت کو بھی ذمہ داری دی گئی اور ایک ایک فرد کو بھی ذمہ داری دی گئی۔
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ حکم دے کر فرما رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلیم ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کا سوال کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، اللہ کا احسان تھا، اتنی بڑی نعمت کہ قرآن کے پونے صفحے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات جتلائے۔ اے موسیٰ، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا اور دیکھو میرے تم پر کتنے احسانات ہیں۔ تم کیسی کمزور قوم میں تھے، نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے اور مصر کے مالک ہوتے ہوئے کیسے تم نیچے اور کمزوری میں چلے گئے۔ فرعون جیسا ظالم اور جہاں جابر بادشاہ نافرمان، اس کو تم پر مسلط کیا گیا اور اس قوم میں ہم نے پیدا کیا۔ کیسے تمہاری ماں کے دل میں وحی ڈالی اور حکم دیا گیا، صندوق میں تمہیں بند کروا کے دریا میں چھڑوایا گیا اور فرعون کے گھر میں پہنچایا۔ فرعون اپنی بالکونی پر سیر کر رہا تھا، اوپر سے جہاں پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے تو ایک صندوق آ رہا ہے، بھائی صندوق کو پکڑ لو۔ صندوق کو پکڑا، لائے تو کھولا تو اس میں بچہ ہے، اور بچہ بھی ایسا حسین اور ایسا خوبصورت، فوراً چیخ اٹھا اور اس کی زبان پر آ گیا، ہاں ہاں یہی ہے بنی اسرائیل کا وہ بچہ کہ جو میری یہ جو لوگوں نجومیوں نے بتایا ہے میرے خواب کی تعبیر کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، جن پر تم ظلم کر رہے ہو یہ نبیوں کی اولاد ہے اور وہ تمہاری حکومت کے ضائع ہونے ختم ہونے کا سبب بنے گا، یہ وہی ہے۔ اس کی زبان سے کہلوایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کی حفاظت ہم کرنے والے ہوں، فرعون کے محل میں پہنچا کر اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا کر، پھر بھی ہم اسی کے خزانے سے تنخواہ مقرر کروا کے اپنے نبی کو پلواتے ہیں اور ماں کی طرف گود میں لوٹاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو اور پھر ہم تمہاری گود میں اس کو لائیں گے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اللہ نے اس بات کو سچا کر دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ نے احسانات جتلائے۔ ہمارے حضرات اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ امت بغیر اس کا سوال نہیں کیا، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ بتا دیجئے ہر ایمان والے کو ہم نے اس دعوت والے کام کے لیے چن لیا ہے۔ ہادی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، زندگی کا مقصد، اللہ کی طرف بلانا جو سب سے بڑا کام ہے، اللہ کی پہچان کروانا۔ یہ کون ہے؟ یہ چاندی والے ہیں کہ چاندی کی قیمت ان کو معلوم ہے، جہاں کہاں سے چاندی ملتی ہے، کتنے بھاؤ میں ملتی ہے، اور زیورات بنا کر یہ دنیا میں بیچتے ہیں اور چاندی والے کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ جی یہ سونے والے ہیں، سونار ہیں، یہ سونے کو پہچانتے ہیں اور اس کو پگھلا کر یہ بھی مارکیٹ میں لاتے ہیں اور سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ کہ جی جوہری ہیں، جو جوہر کو پہچانتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جوہر کی قیمت کئی من سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ امت کون ہے؟ یہ بہترین امت ہے جو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، اور نفع رسانی کا کام کیا ہے؟ یہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ بھئی آج صدیوں بعد اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول نے اس زمانے میں خوشخبری دی تھی کہ دیکھو بدأ الدین غریبا، یہ دین جب میں لے کر آیا انسانوں کے رسم و رواج کے خلاف اور انسان کی جہالت والے معبودوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے یہ دین دیا۔ اجنبی تھا، پھر یہ کیسا محبوب بنا کہ صحابہ کی پوری جماعت اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ لیکن جب اس کی محنت چھوٹے گی تو وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ لیکن اس زمانے کے ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے میرے زمانے میں جاہلیت میں اللہ نے مجھے بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، اور میرے ذریعے سے صحابہ کی جماعت بنی اور دین کو لے کر پوری دنیا میں پھری اور پوری دنیا میں دین زندہ ہوا، تو اس زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے گا، اس زمانے میں ایمان والوں کو اللہ چھانٹیں گے اور ان کو توفیق دیں گے، اور وہ بھی میری طرح دین کے لیے پریشان اور وہ غمگین ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے۔
تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کو میں توبہ کے مقام کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، میرا صحابی ہے، اس کے لیے توبہ ایک مرتبہ ہے، اور بعد والے زمانے کے لیے جب دین اجنبی ہو جائے گا، مجھے نہیں دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، میں اللہ کا رسول ایک ایک کے لیے 7 مرتبہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں۔ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 مرتبہ۔ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ کہ بعد میں آنے والے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے مناظر نہیں دیکھے، جنگوں میں اللہ کی مدد نہیں دیکھی، لیکن غیب پر ایمان لاتے ہوئے میرے دین کو سینے سے لگائیں گے اور اپنے آپ کو اجنبی بنائیں گے اور اپنے دیشوں سے پردیسی بن کر لوگوں میں پھریں گے اور لوگوں کو اللہ کے رسول ان کی مہم کیا ہوگی، ان کا سوچ اور مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اللہ سے ملانا۔ سب سے بڑا کام کہ اللہ کو محبوب بنائیں گے لوگوں کا، اور لوگوں کو محبوب بنائیں گے اللہ کا۔ اللہ کو محبوب بنائیں، یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، فطرت کے مطابق ہے اور بڑی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ پھر پہلے نبیوں کا صرف اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس امت کو بھی اللہ نے کہا ہم نے چنا ہے کہ یہ بھی پوری انسانیت موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کر کے اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ کتنا اونچا مقصد ہے ان کا، کتنی اونچی نیت ہے ان کی، کتنے پاکیزہ محنت ہے ان کی کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور ان کی محنت کو اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچ جائے، ان کی محنت کو ذریعہ بنائیں گے، اور قیامت میں اللہ اس کے بقدر ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو کون کون اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے تیار ہے؟ اے اللہ، زندگی کا وہ حصہ جو ہم نے اس محنت کے بغیر گزارا، کتنا اپنا نقصان کیا، کتنا ہمارا دوسری امت مسلمہ پر ظلم ہوا کہ ان کو ہم نے توبہ کی طرف متوجہ نہیں کیا، کتنا ہم سے ظلم صادر ہوا کافر قوموں پر کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کی مبارک زندگی لے کر نہ گئے۔ آج کی انسانیت حقیقت پسند ہے، اگر ہمارے اندر حضور کی تقوی والی زندگی ہو اور ہم لے کر جائیں تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقشوں کی طرح فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے۔ اے علی، تیری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو جتنی چیزوں پر، جتنی فضاؤں پر، اور جتنے جہاں فضاؤں میں کہکشائیں، ستارے اور سیارے ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، دنیا کا قرہ تو بہت چھوٹا سا ہے، وہ سب کے سب ایک کو مل جائیں، اس کا اتنا نفع نہیں ہے جتنا فائدہ تمہارا ایک آدمی کے تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں۔ اللہ کے تذکرے کہ چیزوں کے تذکرے سے تو مخلوقات کے تذکرے سے بلائیں آئیں گی، اور اللہ کے ذکر سے بلائیں دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی بنائیں گے۔ تو بھائی اس لیے ہم نے سب نے انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر بقیہ زندگی اس کے مطابق گزارنے کا عزم کر لیا انشاءاللہ۔ فرمایا اے بندے، تیری نیت پر میرے فیصلے بدل جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے کمالات کرنے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں نیت کر لو کہ ہم حضور کی محنت کو جو ہے مقصد بنا کر کریں گے، اور ساری انسانیت کی نیت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اسی مرتبے اور اسی ذمہ داری والے شمار ہوں گے، پھر اللہ ہی ہماری تربیت کرے گا۔ اے عیسیٰ، اس امت کے پاس نہ اپنا علم ہوگا اور نہ اپنا حلم ہوگا، اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا، جس کی وجہ سے ان کی صفات نبیوں والی ہوں گی۔ اور وہ کیا صفات ہوں گی کہ ہر نعمتوں کے ملنے پر یہ اترائیں گے نہیں، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے کمال محنت سے اور ہمارے ہنر سے یہ نعمتیں ملی ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ان نعمتوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، ہمارا نظام چلانے والے بھی اللہ، اور یہ نعمت عطا کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ۔ یحمدون علی کل سرا، ہر خوشی پر وہ اللہ ہی کی حمد کریں گے۔ ویصبرون علی کل ضراء، اور ہر تکلیف کے عالم پر پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تو میرا رب ہے اور اس میں میرے لیے فائدے ہیں، وہ صبر کریں گے۔ ولا علم لہم ولا حلم، اے اللہ پھر یہ کیسے ہوگا
کہ اعطیہم من حلمی و اعطیہم من علمی، اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا، اور تربیت اللہ فرمائیں گے۔ ہمارے ذمہ تو نیتوں کو بدلنا اور عزم کر کے قدم اٹھانا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی فرمائے جو پچھلی زندگی اس محنت کے بغیر گزری ہے وہ تو توبہ اور استغفار کے قابل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کائنات کی نظروں میں کم قیمت کیا کہ میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو حکومت کا ملازم ہوں، میں تو بادشاہت والا ہوں، میں تو وزارت والا ہوں، اپنی قیمت گھٹائی جو ہے پورے عالم کی نظروں میں۔ اس پر استغفار کریں، اور ظلم ہوا اپنی جانوں اور پوری انسانیت پر، اس پر استغفار کریں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کریں۔ اے اللہ ہر سانس اور ہر تیری دی ہوئی جسمانی طاقت اور صلاحیت سمجھ کی اور جسم کی اور مالی، اے اللہ تیرے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے یا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی یا تیرا کلمہ انشاءاللہ دنیا میں بلند ہو جائے گا، کہ جس کے لیے ابو بکر جیسی زندگی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آل ان کی ساری زندگی، ابو بکر کی زندگی کے ایک عمل جب مجھے مل جائے اور زندگی وہاں چلی جائے تو یہ سودے پر تیار ہوں۔ اور وہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین میں ذرہ برابر کمی آ جائے اور ابو بکر اپنی زندگی کی حفاظت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ابو بکر کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی اور شہادت پا لیں گے، یہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ تو بھائی تیار ہیں پوری زندگی دینے کے لیے؟ تو اس کے لیے بھائی اس کی نشانی یہ ہے کہ جن کے ابھی 4 مہینے نہیں لگے وہ تو فوراً کھڑے ہو کر اللہ کی قدرت اور نصرت اور اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں۔ فرمائیں کون کون ہیں جو انشاءاللہ آئے تھے کم وقت کے لیے اور 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، ذرا کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ ہمیں، ہمارے ناموں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے علاقوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ کی یہ نظر رحمت ہے خاص جو ہم کھڑے رہیں، تھوڑے سے جو کھڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے کھڑے رہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور دیکھنے والے بھی آپ کو دیکھ کر یعنی خوش ہوں اور اللہ سے دعا کریں ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی 4 مہینے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے 4 مہینے لگے ہوئے۔ ایمان والے سے ہو نہیں سکتا کہ ایسے فضائل سن کر اپنے آپ کو سامنے پیش نہ کرے۔ ان کے لیے اگلا میدان ہے، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سالانہ 4 ماہ نقل و حرکت میں گزریں گے اور 8 ماہ اپنے مقام پر اس محنت کو کرنے میں گزریں گے۔ یہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے بس میں تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، قبولیت آپ کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو اللہ کا گھر جو ہے بن گیا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام ایک ایک انسان کے پاس جائیں، اس کے لیے تو بہت وقت لگنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھے، یہی ایک ٹیلا تھا، پہاڑ تھا جو سامنے تھا، اور پھر یہی کوشش کی آخری حد تھی اور اعلان کیا، لیکن قربانیوں کے بعد یہ اعلان ہوا تھا۔ فرمایا ان کی آواز جب فضاؤں میں تشریف رکھیں بھائی ماشاءاللہ۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔